یہ اللہ کی کائنات ہے جس کو اس نے خلق کیا ہے۔ تم مجھے دکھاؤ کوئی شے ایسی ہے جسے اللہ کے علاوہ دوسروں نے خلق کیا ہو۔ ظالم لوگ کھلی گمراہی ہے۔ واضح ہے کہ ان آیات کریمہ کو بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جس مقصد کے لیے توحید در افعال کے موضوع کو میرے ذمہ لگایا گیا وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آج پھر کھول کر بتایا جائے کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور ہر شے کا خالق بھی اللہ ہے، اور وہ اپنی خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ سب اور ہم ایمان رکھتے ہیں، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ایک صلوات کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد توحید در ربوبیت، جو دراصل توحید در افعال کا دوسرا نام ہے، اور توحید افعالی ہمارا علم کلام کا اصطلاحی جملہ ہے، اصطلاحی ترکیب ہے علم کلام کی، لیکن قرآن مجید نے اس چیز کو توحید در ربوبیت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید اور محمد و آل محمد علیہ السلام جس ایمان کی دعوت دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین ہونے کی توحید پر یقین رکھنا واجب ہے۔ ایک ہے خالق ہونا اور ایک ہے رب ہونا، خالقیت اور اس کے بعد ربوبیت، یعنی وہی وحدہ لا شریک، اس نے سارے جہان کا، اس سے سارے جہان کا اصلی اور حقیقی مدیر اور مدبر، وہی کائنات کا ناظم اور چلانے والا ہے۔ اس نے اپنا یہ نظام کلی یا جزوی طور پر کسی کے سپرد نہیں کیا، اور نہ ہی اس کائنات میں موجود ہر شے کی تقدیر سازی میں اس نے کسی کو شریک کیا اور کسی کے حوالے کیا۔ وہ خود ہی ہر ذرے ذرے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اس کے وجود اور عدم، ہر ذرے کی ترقی و تنزلی، ہر چیز کے رزق، موت و حیات، غرضے کے ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی چیز کا نام ربوبیت ہے جس میں وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اپنی کائنات کو بنانے کے بعد اپنی کائنات کے چلانے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید کی بکثرت آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر یا اس میں شرک کے قائل ہوئے ہیں، قرآن نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا ہے۔ مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگرچہ کہ ربوبیت اور رب ہونے کا تذکرہ قرآن میں سینکڑوں مقامات پر موجود ہے اور ہم اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اتنا فقط آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن مجید میں بارہا رب العالمین، رب کل شیء، رب العرش العظیم، رب السماوات والارض، رب الانبیاء والمرسلین، رب ابراہیم، رب موسیٰ وہارون، رب السماوات السبع، ربکم ورب آبائکم الاولین، رب البیت، رب هذه البلدہ، رب المشارق والمغارب، رب العزت، رب الشعراء، رب المشرقین، رب المغربین، رب الفلق اور رب الناس، اور اس قسم کی کتنی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں، اور ہر ترکیب ہر عقل مند کو متوجہ کر رہی ہے کہ اس کائنات کے مجموعے اور اس کائنات کی ہر شے کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کائنات کے ذرے ذرے پر اس ذات مدیر کا کنٹرول ہے، ہر شے اس کی مشیت سے مربوط ہے، اس کے امر کی مطیع اور تابعدار ہے، وہی ان کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی قیوم ہے، ہر شے اس کے ساتھ قائم ہے، اشیاء عالم کو باہم مربوط کرنے والا، ان کی انواع و اقسام کو تقسیم کرنے والا، ان کو حقیقت، ماہیت، طبیعت، فطرت، سرشت، خاصیات، خصوصیات، عوارض، لوازم، سب کچھ دینے والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اجسام کو ترکیب دینے والا، ان کو مرکب یا بسیط بنانے والا، ارواح و مجردات کو خلق کرنے والا،
اجسام کثیفہ و لطیفہ کا خلق کرنے والا، ان کے درمیان جو مشترکات ہیں یا امتیازات ہیں ان کا ایجاد کرنے والا، وہ خود وحدہ لا شریک ہے۔ غرضے کے ہر شے کو بنانے والا، ہر شے کی ضروریات و احتیاجات ان کو لاحق کرنے والا، پھر ہر شے کی ضروریات و احتیاجات کو دور کرنے کے لیے وسائل پیدا کرنے والا، ان وسائل کو رزق مہیا کرنے والا، ان کا وجود اور انہیں زندگی دینے والا، پھر زندگی کی مدت معین کرنے والا، اس مدت کو اختتام دے کر موت دینے والا، پھر موت کے بعد نئی زندگی دینے والا، یہ سب کچھ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ وہ رب وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام انبیاء، تمام رسول اول سے لے کے آخر تک اسی توحید در ربوبیت کی تعلیمات کو پھیلاتے رہے ہیں، انہوں نے اسی پہ زور دیا ہے، اسی کی تبلیغ کی ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، جہاد کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، کبھی بھی کسی ترمیم، تبدیلی یا تنسیخ کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ قول و عمل میں، سیرت و کردار میں وہ خود بھی اس کے پابند رہے اور ہمیں بھی اس کی پابندی کی تلقین کی۔ آج بھی قرآن مجید میں انبیاء اور رسول اور ما سلف تمام پیغمبران و مبلغین کے قصے قرآن ان سے بھرا ہوا ہے۔ انبیاء کی دعائیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ باواز بلند صلاح 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم ہستیاں، ان کے تمام اوصیاء، اولیاء، 12 امام، 14 معصومین، سب کا یہی عقیدہ ہے اور انہوں نے اپنی امتوں کو اسی پر ایمان رکھنے کی تبلیغ فرمائی ہے۔ ہمارا رب، تمہارا رب، تمام انسانوں کا رب، تمام جنات کا رب، تمام ملائکہ و کروبین کا رب، تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب، تمام جہانوں اور کائنات کا رب، ملائے اعلیٰ کا رب، عالم دنیا کا رب، ماضی کا رب، حال کا رب، مستقبل کا رب، جنت و جہنم کا رب، عرش و کرسی کا رب، موت و حیات کا رب، عالم برزخ و محشر کا رب، غرض کے تمام عالمین کا رب اللہ وحدہ لا